السلام علیکم اساتذہ کرام و طلباء و طالبات۔ آپ کو معلوم ہے کوسچن بینک کا جو ہے یہ تیسرا پارٹ چل رہا ہے، اور میں آپ کو جو ہے آج کے اس تیسرے پارٹس میں حصہ نظم ہم اس سے ابتدا کریں گے۔ ہمارے پاس میں جو ہے باغ نخلا کے مسافر پر سلام یہ نظم ہے، اور اس کا جو ہے اقتباس نمبر 1 ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً ہر نظم میں سے، ہر غزل میں سے، ہر اسباق میں سے، نثر میں سے 2 لیے گئے ہیں، تو اس میں بھی اقتباس نمبر 1 ہے، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ 6 نمبر کا ہے۔ اس میں پھر جو ہے رواں خاکہ ہے، رواں خاکہ چار جو ہے رواں خاکے ہیں، اور اس پر درسی کتاب کا جو صفحے نمبر سے جو یہ باغ نخلا کے مسافر پہ سلام جو دیا گیا ہے، تو یہ درسی کتاب کا صفحہ نمبر دیا گیا ہے۔ ابتدائی جو ہے شعر کے اور آخر شعر کے جو ہے یہ الفاظ دیے گئے ہیں، تو یہ چاروں کو فل کرنا ہے۔ رواں خاکہ جو ہے 2 حصوں پر منحصر ہے۔ دوسرا ہے مسموم عادیوں کے ارادے لکھیے۔ اس میں اپنے اسٹوڈنٹ کو جو ہے 2 ارادے اس میں لکھنا ہے۔ تیسری جو سرگرمی ہے، نبی پاک ہونا چاہیے۔ طائف والوں کو دین کی دعوت دینے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حالات درپیش آئے مختصر اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تیسرا یہ 2 نمبر کا ہے۔ دوسرا جو ہے یہ رواں خاکہ کا حصہ نہیں ہے بلکہ دوسری سرگرمی ہے۔ اب تیسرا جو ہے اس کے اندر جو ہے ایک ستون الف ستون بے ہے، ان دونوں کے درمیان میں جوڑی لگانا ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے یہ درسی کتاب نمبر صفحہ نمبر 63 پہ ہے، اور دوسری سرگرمی جو ہے منظوم اقتباس کے آخر میں شاعر نے کیا دعا مانگی ہے لکھیے، اور تیسری سرگرمی اس میں جو ہے اس کی تشریح کرنا ہے۔ جب وہ فرشتہ کوئی طائف کو ستمگاران طائف پر گرانے کے لیے تیار تھا، تو وہ جو تھا آزاد تشقیق و گما سے بن گیا اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں۔ تو یہ اس نظم میں سے جو ہے یہ 3 سرگرمی تھی 6 نمبر کے لیے۔ غزل نمبر 4 میں جو ہے فانی بدایوں کی غزل ہے۔ اس میں پھر جو ہے ہمارے پاس میں ویب خاکہ ہے، اور یہ جو فانی بدایوں کی غزل نمبر 4 لی گئی ہے، تو اس کا جو ہے یہ حوالہ صفحہ نمبر 89 جو دیا گیا ہے۔ دوسری سرگرمی جو ہے اقتباس سے وہ شعر تلاش کر کے لکھیے جس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی خود شاعر کو دنیا میں لا کر بیزار ہے۔ یہ پھر آپ جانتے ہیں 2 نمبر کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے اس میں جو ہے تیسری سرگرمی 2 نمبر کے لیے، اس کے لیے یہ سوال کہ جب انسان کے اپنے اس کی مخالفت پر اتر آتے ہیں تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، اپنے الفاظ میں لکھیے۔ یہ 2 نمبر کا ہے۔ اسی طریقے سے اقتباس نمبر 2 رواں خاکہ دیا ہوا ہے، یہ بھی غزل سے ہی ہے، اسی غزل کا۔ رواں خاکہ شاعر کا دل کسے کہا، شاعر کا گھر، شاعر کی آنکھیں، شاعر خود، تو یہ چاروں میں لکھنا ہر ایک کے لیے آدھا نمبر، ٹوٹل ملا کر جو ہے پہلی سرگرمی کے لیے 2 نمبر، اور یہ جو لیا گیا ہے 89 صفحہ نمبر سے ہے، اور یہ اس کا ابتدائی اور آخر کے الفاظ ہے۔ اسی غزل کے جو ہے دوسری سرگرمی ہے زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا، شاعر کے اس خیال کی وضاحت کرنا ہے جس کے لیے 2 نمبر ہے۔ تیسری سرگرمی جو ہے ہمارے پاس میں جو یہ دیا گیا ہے کہ درج ذیل شعر کے اصلی حسن کی اس کی وضاحت کرنا ہے۔ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کا ہے کوہ خواب ہے دیوانے کا، یہ 2 نمبر کے لیے ہے۔ آئیے پھر قواعد کی جانب چلتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے محاوروں اور ان کے معنی ہے۔ ایک سائٹ میں جو ہے ستون الف کے اندر محاورے ہے، ستون بے میں جو ہے اس کا مطلب ہے، تو یہ ہم کو اس کی جوڑیاں لگانا ہے۔ سوال نمبر 4 کا الف ہے، اب اس کا بے والا جو حصہ ہوتا ہے، یہ اس کے اندر بہت اچھی بات، کون سا سوال کون سے نمبر پر آتا ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ درج ذیل جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کی جگہ جو ہے قوسین میں سے مناسب محاورے لکھنا ہے۔ ابتدا میں ہمارے پاس میں جو ہے 3 محاورے ہیں، اور اس کے بعد میں 3 جملے ہیں، اور جملوں کے کچھ حصے پر، الفاظ کے کچھ حصے پر جو ہے نیچے لکیر ہے، انڈر لائن ہے، یہ نکالنا ہے۔ اس کی جگہ پر جو ہے تینوں میں سے کون سا محاورہ مناسب رہے گا یہ لگانا ہے۔ اس کے بعد میں جیم جو ہے محاوروں کو جو ہے اپنے جملوں میں اس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ اس کا مفہوم اچھی طریقے سے واضح ہو جائے، تو یہ ہمارے پاس میں 4 دیے ہوئے ہیں، 4 میں سے کوئی 3 کرنا ہے۔ اس کے بعد میں
محاوروں کو ان سے مطابقت رکھنے والے جملوں کے سامنے لکھنا ہے. پہلا، دوسرا، تیسرا دیا ہوا ہے اور 3 جملے دیے ہوئے ہیں. کس سے مطابقت رکھتے ہیں اس کے سامنے لکھنا ہے. اب اس کے بعد میں ہا جو ہے الف کے تحت محاورے اور با کے تحت ان کے مطالب دیے گئے ان کی جوڑیاں لگانا ہے. یہ الف ہے اور یہ کس سے اس کا تعلق ہے؟ لافظنی کرنا، پرخچے اڑانا، زہر مار کرنا، ڈینگے مارنا، اس طریقے سے کس کا تعلق کس سے ہے یہ ہمیں بتانا ہے. اب اردو اور مراٹھی کے ثقافتی رشتے جو ہے یہ دیا گیا ہے اس میں 7 نمبر پر. آپ جانتے ہیں اس کے اندر پہلی سرگرمی 2 نمبر کے لیے روا خاکہ ہے. اسی طریقے سے دوسری جو ہے صنعت تلمی سے پوچھ رہا ہے اس سے کیا مراد ہے. اقتباس سے جو ہے صنعت تلمی کا شعر ڈھونڈ کر لکھیے. اقتباس ہمارے پاس میں یہ ہے پیج نمبر 28 اور 29 کا. اتحاد و اتفاق کی بدولت سے انسانی فلاح کا رشتہ ہموار کیا. اور تیسری سرگرمی جو ہے 3 نمبر کے لیے ہندو مسلم اتحاد قومی یکجہتی کے لیے کیوں ضروری ہے، اپنی رائے دیجیے. جہاں پر رائے اظہار خیال آتا ہے اس کے جو ہے 1 نمبر بڑھ جاتے ہیں، یعنی 2 کی بجائے 3 آ جاتے ہیں. درج ذیل درسی کتاب کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمی جو ہے ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے. اب عورتوں کی اصلاح کے گیت مراٹھی اور اردو اس طریقے سے جو ہے یہ 2 نمبر کے لیے 4 پوائنٹ کو کلیئر کرنا ہے. اور پھر یہ حوالہ صفحہ نمبر 32-30 ابتدائی الفاظ اردو مراٹھی کے یہ ادبی دھارے سے لے کر عوامی ادب میں ان کا مقام وسلم. دوسری سرگرمی ذکر دم سے کیا مراد ہے یہ لکھنا ہے 2 نمبر کے لیے. 3 نمبر کے لیے پھگڑی نامے میں دیے گئے پیغام اپنے الفاظ میں کلام بند کرنا ہے. مظفر حنفی سے ملاقات جو ہے یہ 7 نمبر کے لیے. پہلی سرگرمی 2 نمبر کے لیے، دوسری سرگرمی 2 نمبر کے لیے، تیسری سرگرمی 3 نمبر کے لیے. یہ ہمارے پاس میں ایک رواں خاکہ دیا گیا ہے، کھلونا، پھلواری، کلیا، دوست. یہ سب ادھر رسالے اور ادھر شہر کا نام دیا گیا ہے. دوسرا ہے بچوں کے ادب کی خصوصیات بیان کیجیے. موجودہ دور کے بچے کس طرح کی کہانیاں اور نظمیں پڑھنا پسند کرتے ہیں اپنے الفاظ میں لکھیے. تو 3 نمبر کے لیے جو ہے اپنا اظہاری خیال کرنا ہے. سرگرمی جو ہے 2 کی پہلی مظفر حنفی کے بچوں کی نظموں کے جو ہے 4 مجموعوں کے نام بتانا ہے. اور یہ پیراگراف جو ہے ہمارے پاس میں پیج نمبر 36 پر ہے. ابتدائی الفاظ ہے کہ بچوں کے غیر لسانی ادب اور اس کے آخر کے چند الفاظ میری مینا شائع ہو چکی ہے. دوسری سرگرمی ہے اسی سبق سے. کون سا سبق ہے؟ مظفر حنفی سے ایک ملاقات. دوسری سرگرمی اس کے اندر بچوں کے ادب کی خصوصیات بتانا ہے ہمیں. موجودہ دور کے بچے کس طرح کی کہانیاں نظمیں پڑھنا پسند کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کو 3 نمبر ملیں گے. اسی طریقے سے دوسری جو ہے مظفر حنفی بچوں کے نظموں کے مجموعے لکھنا ہے. اور بچوں کے غیر لسانی ادب ابتدائی الفاظ پیج نمبر 36 پر ہے اور آخر الفاظ میرے میں شائع ہو چکے ہیں. دوسرا سوال ہے اس کے اندر کہ بچوں کے غیر لسانی ادب کے منفی اثرات بیان کیجیے. تدریس و تعلیم میں الیکٹرانک میڈیا کی اہمیت کو اپنے الفاظ میں جو ہے لکھنا ہے، بیان کرنا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے درس و تدریس کے لیے کس طریقے سے کارگر ہے، کیا کیا فائدے ہیں یا نقصان بھی اس کے اندر شامل ہے. زمین کربلا 6 نمبر کے لیے ہے. یہ پہلا جو ہے خاکہ آپ کے پاس میں 2 نمبر کے لیے پہلی سرگرمی یہ بتایا گیا ہے اس کے اندر کہ صفحہ نمبر کون سا ہے، کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے اور کہاں پہ خط خاتمہ ہوا ہے. اسی طریقے سے دوسری سرگرمی اس کے اندر دی گئی ہے اقتباس کی نظم کی صنف پہچان کر تعریف لکھیے اور اپنے پسندیدہ بند کی تشریح کیجیے. اپنا کوئی بھی پسندیدہ بند جو ہے اس میں سے پیج نمبر 66 میں سے جو ابتدائی اور آخر الفاظ کے درمیان میں جو اس کے اندر آپ کے پاس میں پیپر میں اس طریقے سے نہیں دیا ہوا ہوگا. نثر کا جو ہے اقتباس ہو یعنی پیراگراف ہو، نظم ہو، نظم کے جو اشعار ہے وہ بھی مکمل ہوں گے. 4 اشعار پر پوچھتا ہے تو 4 مکمل اشعار ہوں گے. 4 اگر غزلیات کے کسی شعر پر پوچھتا ہے تو 4 غزلیات آپ کے پاس میں امتحان کے پرچے میں مکمل 4 اشعار ہوں گے. اسی طریقے سے اقتباس میں نثر کے اندر بھی جو ہے مکمل پیراگراف ہوگا، ابتدائی اور آخری الفاظ نہیں ہوں گے. اب اس کے اندر جو ہے ایک شبکی خاکہ دیا ہے، یہ آپ کو مکمل کرنا ہے. پوچھا یہ زمین
حرم پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تک جو ہے یہ پیج نمبر 66 اس پر منحصر 3 سرگرمی ہے. پہلا شب کی خاکہ ہے، دوسرا ہے اس زمین کو زمین کرب والا کیوں کہا گیا ہے، وجہ بتانا ہے. دریا نے قدم چوم لیے تشنا نبی کے، برپا ہوئی ہے خمین حرم پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب جو مندرجہ بالا جو شعر ہے 3 نمبر پر، اس کی سند پہچاننا ہے کہ اس کے اندر کون سی سند ہے. اور یہ یاد رکھیے میں نے اسی اقرا گیلیکسی چینل پہ جو ہے یہ سندیں گرامر پورا مکمل کیا ہے. آپ اس پہ جا کر 10ویں کلاس کا پورا مکمل گرامر دیکھ سکتے ہیں. غزل نمبر 7 ظفر گورکھپوری. ظفر گورکھپوری اس کے اندر درج ذیل شعری اقتباس کو بغور پڑھ کر جو ہے اس کی جو سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کرنا ہے. روا خاکہ ہے، دل سورج مٹی رنگ. صفحہ نمبر دیا ہے 95. غزل نمبر 7 ہے ظفر گورکھپوری کی. دوسری سرگرمی ہے شاعر کی صورت میں اور کہاں پیوست ہے. تیسرا دیا ہے مقطع لکھ کر اپنے الفاظ میں جو ہے اس کی تشریح کرنا ہے. سب سے پہلے آپ کو مقطع معلوم ہونا چاہیے کہ بے پوری جو آپ کے پاس میں نظم اور غزل ہے تو اس میں مقطع کسے کہتے ہیں، مطلع کسے کہتے ہیں، حسن مطلع کسے کہتے ہیں، مطلع برائے مطلع. اس طریقے سے اگر آپ کو تھوڑی سی معلومات رہتی ہے تو آپ سب سے پہلے اگر جو بچوں کو اگر مطلع اور مقطع کی پہچان نہیں ہے تو وہ ان کے لیے جو ہے یہ کنفیوژن ہوگا کہ مطلع اور مقطع کون سا ہے. اس کے لیے میں نے جو ہے پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی چینل پہ جو ہے میں نے ویڈیو بنا رکھا ہے، آپ اس پہ جا کر دیکھ لیجئے. اس کے بعد میں جو ہے آپ کے پاس میں شب کی خاکہ ہے 2 نمبر کے لیے، پیج نمبر 95. مکمل غزل نمبر 7 ظفر گورکھپوری ہے. دوسرا سوال ہے زمانے کے لیے کون سا کام مشکل ہے، اس کا جواب لکھنا ہے. اس کے بعد میں تیسرا سوال غزل کا مطلب لکھ کر اپنے الفاظ میں واضح کیجیے. اس کے بعد میں جو ہے آپ کو جو ہے قواعد کے اندر جو ہے مندرجہ الفکرے کے لیے مناسب لفظ تحریر کرنا ہے. یعنی آپ کے پاس میں جو ہے یہ تصنیف کرنے والا، اس کے لیے کیا لفظ ہے، ترتیب دینے والا، روح کو تکلیف دینے والا. ایک لفظ جیسے ترتیب دینے والا مرتب، دور تک پتھر پھینکنے والا آلہ، اس کے لیے ایک لفظ ہے. اسی طریقے سے جو ہے شعر کہنے والا شاعر، جنگ میں جس جنگ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی اسے کیا کہتے ہیں، آگ کو پونجنے والا، گاؤں کی زمین کی پیمائش کرنے والا. اس طریقے سے آپ کے پاس میں جو ہے یہ 17 ہے. اب اس کی تعریف لکھنا ہے ہم کو. درج ذیل تعریف کے لیے ایک لفظ لکھنا ہے. ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے دعا مانگی جاتی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے اور مانگ بھی رہے ہیں مناجات. وہ نظم جس میں شاعر واقعہ کربلا یا شہدائے کربلا کا ذکر کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں. نثری ادب کی وہ صنف جس میں سفر کے حالات، تجربات اور مشاہدات بیان کیے جائیں. وہ نظم جس میں کسی بادشاہ، امیر، وزیر یا مشہور شخصیت یا کوئی خاص چیز کے متعلق جو ہے اس کی تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کے پاس میں جو ہے یہ 14 پوائنٹ ہے. اسے پاس کر کر آپ دیکھ لیجئے. 14 اور 1 اس طریقے سے آپ کے پاس میں 15 پوائنٹ ہے. آئیے سبق نمبر 9 پر چلتے ہیں، دسترخوان. اب اس میں جو ہے آپ کو الف، بے اور جیم 3 دیے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک لکھنا ہے. اس کے لیے آپ کو آدھا نمبر. دوسرا دسترخوان کی ایک اور خوبی اس کی کیا ہے، برکت ہے، خود کفالت ہے، غذا کی کثرت ہے. 3 میں سے ایک لکھنا ہے. اس کے بعد میں دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو اس کی غذائیت ہے، اس میں سے 3 لکھنا ہے. پھر چوتھا چھری کاٹنے، چمچے سے کھانا کھانے میں وہ لطف کہاں جو ہاتھ سے کھانے میں ہے، انداز کہاں جو ہاتھ سے کھانے میں ہے، سری کہاں جو ہاتھ سے کھانے میں ہے. اور یہ اقتباس کا جو ہے یہ درسی کتاب میں کس صفحے نمبر پر ہے وہ دیا ہے. ابتدائی الفاظ دیا ہے اور آخری الفاظ دیا ہے. اس کے بعد میں سرگرمی نمبر 2 ہے، میز، کرسی یا چل پھر کر کھانے کے مقابلے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے میں جن خوبیوں کی منتقلی کا ذکر ہوا ہے انہیں بیان کرنا ہے 2 نمبر کے لیے. تیسرا جو ہے ذاتی رائے پیش کرنا ہے. دسترخوان، کرسی یا میز یا چل پھر کر کھانا کھانے میں سے اپنے پسندیدہ طریقے کا انتخاب کیجیے اور اس کی وجہ بیان کیجیے کہ بھئی چل پھر کر کھانا کھانا بہتر ہے یا بیٹھ کر کھانا ہے. پھر دسترخوان پر جو ہے ہمارے پاس میں ایک پیراگراف اقتباس دیا گیا ہے پیج نمبر 49 پر، اور پہلے جو ہے یہ چوکن خاکہ دیا ہے. اسے مکمل کرنا ہے تو آپ کو 2 نمبر ملیں گے. دوسری سرگرمی جو ہے آپ کو یہ کرنا ہے، اس کے لیے جو ہے یہ سوال دیا ہوا ہے. تیسری سرگرمی کے لیے یہ سوال دیا ہوا ہے. تو اس طرح سے جو ہے طلبہ جو ہے یہاں تک میں نے آپ کو مکمل کیا ہے. اور اگلا جو ہے خطوط ہے انشاءاللہ جو ہے
اسی طریقے سے جو ہے اگلا پارٹ سے پیش کیا جائے گا، اور یہ تیسرا پارٹ ہے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔